آج کے اس ایکسپلینر میں ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کریں گے جس نے سچ پوچھیں تو پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ ذرا سوچیں، ایک وقت تھا جب ہم دولت، بازار یا مارکیٹ کا سوچتے تھے تو ذہن میں بڑی بڑی عمارتیں، فیکٹریوں کا دھواں اور فزیکل دکانیں آتی تھیں۔ لیکن آج یہ سارا کانسیپٹ ایک بالکل ہی نئی ڈیجیٹل دنیا میں شفٹ ہو چکا ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں معیشت صرف اینٹ اور گارے تک محدود نہیں رہی، یہ ایک نیا محاذ ہے، ایک نیا فرنٹیئر جسے ہم ڈیجیٹل اکانومی کہتے ہیں۔ تو چلیں اس حیران کن تبدیلی کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ آج کا ہمارا ایجنڈا بڑا سیدھا سا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ معیشت کا یہ نیا محاذ کیسا دکھتا ہے، اس نے ہماری زندگی اور کام کے انداز کو کیسے بدلا، پاکستان کے پاس اس میں کیا مواقع ہیں، اس کے پوشیدہ خطرات کیا ہیں، اور سب سے اہم بات، ہم خود کو مستقبل کے لیے کیسے تیار کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں معیشت کے اس نئے محاذ کی، اور یقین مانیں جب ہم اس گلوبل معاشی تبدیلی کے اسکیل کو دیکھتے ہیں نا تو یہ واقعی حیران کر دینے والا ہے۔ ہسٹری پر نظر ڈالیں تو ایک وقت تھا جب تجارت اونٹوں کے سست قافلوں پر ہوتی تھی، پھر بحری جہاز آئے، ٹرینیں آئیں، بڑی بڑی فیکٹریاں لگیں، لیکن آج کا منظر بالکل مختلف ہے۔ آج تجارت کا یہ تیز ترین انقلاب کسی بڑی فیکٹری کے اندر نہیں بلکہ سیدھا آپ کی ہتھیلی میں موجود اسمارٹ فون کی اسکرین پر ہو رہا ہے۔ یہ جدید تجارت ہے جو ڈیٹا اور مصنوعی ذہانت کے سر پر دوڑ رہی ہے۔ لیکن جب ہم ڈیجیٹل اکانومی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، یہ صرف آن لائن جوتے یا کپڑے آرڈر کرنے کا نام نہیں ہے، یہ دراصل ایک پورا ایکو سسٹم ہے، ایک ایسا نظام جو انٹرنیٹ، کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور ڈیجیٹل پیمنٹس پر چلتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی طاقت اس کی سپیڈ ہے۔ یہاں فیصلے مہینوں یا دنوں میں نہیں بلکہ صرف سیکنڈز میں ہو جاتے ہیں۔ ڈیٹا نیا تیل ہے، یہ جملہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا، اور یہ بات 100% سچ ہے۔ ایک وقت تھا جب تیل کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت سمجھا جاتا تھا، لیکن آج پاور شفٹ ہو چکی ہے۔ آج بڑی بڑی کارپوریشنز صرف اس لیے اربوں ڈالر کما رہی ہیں کیونکہ ان کے پاس وسیع ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اور ڈیٹا موجود ہے۔ جس کے پاس ڈیٹا اور ٹیکنالوجی ہے، مستقبل کی معاشی طاقت اسی کے پاس ہے۔ اور اس نئی اکانومی کو کون سے سیکٹرز چلا رہے ہیں؟ ای کامرس اور فری لانسنگ تو ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، کرپٹو ٹیکنالوجی، آن لائن ایجوکیشن اور ڈیجیٹل ہیلتھ جیسے شعبے اس معیشت کے بڑے ستون ہیں۔ ان سیکٹرز میں معلومات اور پیسہ دونوں روشنی کی رفتار سے ٹریول کرتے ہیں۔ اچھا، اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے گلوبل ٹرینڈز ہم سب کی روزمرہ زندگی کو، ہمارے لائف سٹائل کو عملی طور پر کیسے تبدیل کر رہے ہیں۔ مطلب آج آپ کے ہاتھ میں جو چھوٹی سی ڈیوائس ہے نا، اس نے سب کچھ بدل دیا ہے۔ پہلے کاروبار کے لیے ایک دکان اور بھاری انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی تھی، آج آپ کا اسمارٹ فون ہی آپ کا دفتر ہے، یہی آپ کا بینک ہے، بازار ہے اور دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بھی۔ آپ بس ایک سمپل سا آن لائن پیج بناتے ہیں اور بغیر کسی بڑے کیپٹل کے لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کا سب سے زبردست پہلو یہ ہے کہ اس نے جغرافیائی اور سماجی رکاوٹیں توڑ دی ہیں۔ ایک خاتون گھر بیٹھے اپنا بزنس چلا کر دنیا بھر میں چیزیں بیچ سکتی ہے۔ طلباء یا ایسے افراد جو روزانہ سفر نہیں کر سکتے، ان کے لیے روزگار کے دروازے کھل گئے ہیں۔ دیہاتوں کا رابطہ سیدھا گلوبل مارکیٹ سے جڑ گیا ہے، اور وہ جو روایتی 9 سے 5 بجے تک دفتر میں بیٹھنے کی مجبوری تھی، وہ بھی ختم۔ اب آپ کو بس ایک لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ چاہیے۔ اب اگر روایتی زندگی اور ڈیجیٹل زندگی کا موازنہ کریں تو فرق بالکل واضح ہے۔ پہلے فزیکل کلاس رومز ہوتے تھے، اب آپ کسی بھی شہر یا گاؤں میں بیٹھ کر دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی کا ورچوئل لیکچر لے سکتے ہیں۔ بینک کی لمبی لائنیں اب موبائل والیٹس میں بدل گئی ہیں، جہاں بس ایک کلک سے بل پے ہو جاتا ہے، اور بھاری سرمایہ کاری والے کاروبار کی جگہ اب سوشل میڈیا کے تھرو گھر بیٹھے بزنس نے لے لی ہے۔ کتنا وقت اور پیسہ بچ رہا ہے نا؟ تو یہ سب تو ہو گئی گلوبل بات۔ اب ذرا اپنا رخ پاکستان کی طرف موڑتے ہیں۔ ترقی پذیر ممالک اور خاص طور پر پاکستان کے لیے یہ سب ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے۔ دیکھیں، ہمارے پاس اس وقت سب سے قیمتی اثاثہ کیا ہے؟ ہمارا ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ، یعنی ہماری یوتھ۔ یہ نوجوان آبادی ہمارے لیے ایک سنہری موقع بھی ہے اور ایک چیلنج بھی۔ اگر ہم اپنی یوتھ کو صحیح ڈیجیٹل سکلز سکھا دینا تو یہ گلوبل مارکیٹس کو بہت آرام سے فتح کر سکتے ہیں۔ ضرورت صرف ڈائریکشن کی ہے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ تبدیلی آ بھی رہی ہے۔ آج ہمارے ہزاروں نوجوان گرافک ڈیزائننگ، ویڈیو ایڈیٹنگ، ویب ڈیولپمنٹ، آن لائن ٹیچنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی فیلڈز میں کمال کر رہے ہیں۔ فری لانسنگ کے ذریعے یہ دنیا بھر کو اپنی سروسز دے رہے ہیں اور گھر بیٹھے ایک بہترین روزگار کما رہے ہیں۔ لیکن ٹھہریں، ہر شاندار چیز کے کچھ پوشیدہ تاریخ پہلو بھی ہوتے ہیں، تو اب ذرا اس روشن اسکرین کے پیچھے چھپے ہوئے خطرات پر بات کر لیتے ہیں۔
یہاں ہمیں خود سے ایک بہت اہم سوال پوچھنا ہے، کیا واقعی ہر اسکرین محفوظ ہے؟ ہم سہولت کے چکر میں اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ غیر محفوظ ایپس یا ویب سائٹس پر اپنی پرسنل انفارمیشن شیئر کر دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ ان خطرات کو ہم 3 حصوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے ہیں سائبر رسکس، جیسے ڈیٹا کی چوری اور آن لائن فراڈ۔ پھر آتے ہیں سوشل رسکس۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیملیز ایک ہی گھر میں بیٹھی ہیں لیکن ہر کوئی اپنی اسکرین میں گم ہے، تنہائی کا شکار ہے۔ بچے پلے گراؤنڈز چھوڑ کر موبائلز تک محدود ہو گئے ہیں۔ اور تیسرا بڑا خطرہ ماحولیاتی ہے۔ جو پرانے موبائل اور بیٹریاں ہم پھینک دیتے ہیں، ان کا ای ویسٹ ماحول کے لیے ایک بہت بڑا عذاب بنتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت سنجیدہ ایشو ڈیجیٹل ڈیوائیڈ کا ہے۔ اب شہروں میں تو آپ کو فاسٹ انٹرنیٹ اور ہر طرح کی سہولت مل جائے گی، لیکن دیہاتوں کا کیا؟ وہاں تو آج بھی بیسک انٹرنیٹ تک رسائی نہیں ہے۔ اگر حکومتوں نے اس خلیج کو ختم کرنے کے لیے فوری قدم نہ اٹھایا تو امیر اور غریب کے درمیان یہ معاشی فاصلہ اور بھی خطرناک حد تک بڑھ جائے گا۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ ان سارے چیلنجز اور مواقع کے بعد اب ہم آتے ہیں سب سے اہم حصے کی طرف، کہ ہم نے مستقبل کے لیے خود کو تیار کیسے کرنا ہے، ایک ایسی دنیا کے لیے جو آٹومیشن اور اے آئی سے چل رہی ہو۔ دیکھیں، اب صرف ڈگریاں دکھا کر جاب نہیں ملنے والی، پریکٹیکل سکلز ہی واحد راستہ ہیں، اور اس کے لیے ایک کلیئر روڈ میپ کی ضرورت ہے۔ پہلا کام، اسکول کے نصاب میں کوڈنگ اور اے آئی کو شامل کرنا۔ دوسرا، ہر ضلع میں خاص طور پر یوتھ اور خواتین کے لیے پریکٹیکل ڈیجیٹل ٹریننگ سینٹرز بنانا۔ اور تیسرا، ہمیں ہر سطح پر ایک انتہائی مضبوط سائبر سیکیورٹی سسٹم بنانا ہوگا اور لوگوں میں اس کا شعور بیدار کرنا ہوگا۔ یہاں ایک اور بات بہت ضروری ہے، ٹیکنالوجی کو ہمارا غلام ہونا چاہیے، آقا نہیں۔ ہمارا کام ہے ڈیوائسز کو کنٹرول کرنا، نہ کہ ڈیوائسز ہمیں کنٹرول کرنے لگ جائیں۔ اپنی ڈیجیٹل ہیبٹس کو شعوری طور پر مینج کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم ٹیکنالوجی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکیں۔ تو باٹم لائن کیا ہے؟ دولت کا مفہوم اب مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ اب آپ کا سب سے بڑا اثاثہ صرف آپ کی زمین یا فیکٹری نہیں ہے، بلکہ آپ کی ذہانت، آپ کی کریٹیوٹی اور آپ کی ڈیجیٹل سکلز ہیں۔ جو لوگ اپنی ڈیوائسز کو صرف ٹائم پاس کے بجائے نالج اور کام کے لیے استعمال کریں گے، مستقبل انہی کا ہے۔ اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو ڈیجیٹل اکانومی بالکل ایک بہتے دریا کی طرح ہے۔ جو قومیں یا جو لوگ اس دریا کی لہروں کو سمجھ لیں گے اور ان میں تیرنا سیکھ جائیں گے، وہ تو ترقی کے سمندر تک پہنچ جائیں گے، لیکن جو صرف ڈل کر کنارے پر کھڑے رہیں گے، وہ بس دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور آخر میں یہی وہ سوال ہے جو ہم سب کو خود سے پوچھنا ہے، کیا ہم اور ہمارا معاشرہ ان ڈیجیٹل لہروں پر سفر کرنا سیکھے گا، یا بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے کنارے پر کھڑے ہو کر دنیا کو آگے بڑھتا دیکھتا رہے گا؟ فیصلہ ہمیں کرنا ہے اور ایکشن لینے کا وقت بالکل ابھی ہے۔ امید ہے آج کے اس ایکسپلینر سے آپ کو کافی کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔